السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ محترم ناظرین کرام، 15ویں شعبان کے متعلق بہت سارے مسلمانوں کو یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ کیا اس رات کا قیام اور اس کے دن کا روزہ اسلام کے اندر سنت کا مقام رکھتا ہے، فرض کا مقام رکھتا ہے یا مستحب کا مقام رکھتا ہے۔ اور بہت سارے مسلمانوں کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے متعلق کیا ارشاد فرمایا، اور وہ طبقہ جو اس رات کو کچھ سمجھتا ہی نہیں اور جو اس رات کی مخالفت کرتا ہے، انشاءاللہ میں آگے چل کر کے اس طبقے کے ایک بزرگ کا قول بھی جو اس رات کی فضیلت کو مانتے ہیں وہ بھی ذکر کروں گا، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے جب یہ کہے کوئی غیر مقلد کہ اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے تو انہیں یہ بات آپ لوگ بتلا سکیں کہ آپ ہی کے ایک عالم دین نے اس رات کی فضیلت کو مانا ہے اور لوگوں کے سامنے بیان بھی کیا ہے۔ بہرکیف ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلے تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس رات کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ نے کئی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نقل کیا ہے، جن میں سے میں مشہور اصحاب رسول کا نام ذکر کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اس رات کی اہمیت سمجھ میں آ جائے۔ سب سے پہلے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور دوسرے نمبر پر صدیق اکبر یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور تیسرے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور چوتھے نمبر پر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور ان کے علاوہ 5 ایسے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے 15ویں شعبان کے متعلق احادیث کو نقل فرمایا ہے۔ اب اس رات کی فضیلت کے متعلق اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا، اس بات کو ہمیں غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں اللہ کی رحمت لوگوں پر عام ہو جاتی ہے، اور اس رات کے متعلق اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ پوچھتا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا ہے کہ میں اس کی مغفرت کروں۔ اور ایک حدیث کے اندر جس کی راویہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس رات کے اندر بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ بھی اللہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ تو ہمیں اس احادیث سے یہ پتا چلا ہے کہ اس رات میں ہمیں جو کام کرنا ہے وہ کام اپنے زندگی پر غور کرنا ہے اور اپنے کیے گئے کاموں سے توبہ استغفار کرنا ہے، اور آنے والی زندگی کو اطاعت اللہ اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گزارنے کا عزم کرنا ہے۔ اگر ہم نے یہ کیا تو ہم نے حقیقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی پابجائی کی ہے، فرمانبرداری کی ہے۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو ہم خود اس کا جواب اپنے آپ سے لے سکتے ہیں۔ اور بعد ایسے بدنصیب لوگ ہوں گے جن کی مغفرت اس بابرکت رات میں بھی نہیں ہوگی، اور در حقیقت ہمارا سبق یہی ہے۔ اور میری آپ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اس سبق کو ہمیشہ کے لیے اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ اللہ رب العزت کن لوگوں پر اپنی مغفرت اور اپنی رحمت برساتا ہے اور کن لوگوں کے اوپر اپنا عذاب برساتا ہے۔ اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم وہ کام کر سکیں جس کے ذریعے سے ہم اللہ کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو کما حقہ فالو کرنے والے بن جائیں، اور ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں جو اللہ سے اور اللہ کے نبی سے دور کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی مغفرت اس بابرکت رات میں بھی نہیں ہوتی وہ شخص ہے مشرک، یعنی جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو اس شخص کی مغفرت اس رات میں نہیں ہوتی۔ اور دوسرا وہ شخص ہے جو اپنے دلوں کے اندر کسی کے متعلق کینہ، بغض، حسد رکھتا ہو، ایسے انسان کی مغفرت اس بابرکت رات میں بھی نہیں ہوتی، جبکہ اللہ کی رحمت اس رات کے اندر اتنی عام ہوتی ہے کہ اللہ خود اعلان کرتا ہے کہ اللہ کوئی مغفرت مانگنے والا کہ اس کی مغفرت کروں، کوئی ہے رزق مانگنے والا کہ اس کے رزق کو کشادہ کروں۔ تو خود غور کر لیں اپنے دلوں کی کیفیت کو، ہم خود ٹٹولیں کہ ہمارے دلوں کے اندر کسی کے متعلق کچھ بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے۔ اگر نہیں ہے تو الحمدللہ، اگر ہے تو اسے دور کرنے کی فکر کریں، ورنہ خدا کی قسم ہم اللہ کی رحمت کے کبھی حقدار نہیں ٹھہریں گے۔ اور تیسرا وہ شخص ہوگا جو خودکشی کرنے والا ہوگا، ایسے شخص کی بھی مغفرت اس رات میں بھی نہیں ہوتی۔
اور چوتھا وہ شخص ہوگا جو اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرے گا۔ اور آج ایسے بہت سارے نوجوان بچے ہیں جو تھوڑی سی کمائی کمانے لگتے ہیں تو اپنے ماں باپ کو خاطر میں نہیں لاتے، اپنے بڑوں کو خاطر میں نہیں لاتے، اور اپنی زندگی کے فیصلے اپنے ہاتھ سے کرنا چاہتے ہیں اور رشتہ داری کو توڑ دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے سبق ہے کہ کیا تم اللہ کے نبی کے بتلائے ہوئے راستے پر چل رہے ہو یا شیطانی راستے پر چل رہے ہو یا نفسانی راستے پر چل رہے ہو؟ اسے غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر تم رشتہ داری کو توڑو گے تم کبھی اللہ کی رحمت کے مستحق نہیں ٹھہرو گے۔ اور چوتھا وہ شخص ہوگا جو اپنے والدین کا نافرمان ہوگا، اس کی بھی اس مغفرت والی رات میں اس کی مغفرت نہیں ہوگی، اور اس شخص کی بھی مغفرت نہیں ہوگی جو ہمیشہ شراب میں دھت رہتا ہے، اس شخص کی بھی اس مغفرت والی رات میں اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی اور وہ اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں ٹھہرے گا۔ اور ایک بات میں آپ لوگوں کو یہ بتلا دینا چاہتا ہوں اور بزرگان دین کا وہ قول نقل کر دینا چاہتا ہوں، جو شخص شراب کا عادی ہوتا ہے یقین جانے اس کی آنے والی نسل ایمان سے خالی ہو جائے گی۔ اس بات کو ہمیشہ سے ذہن میں رکھیں، اگر کسی کے اندر یہ عادت ہے کہ وہ شراب کا عادی ہے تو اسے توبہ استغفار کرنا چاہیے اور بہت بہت زیادہ محنت کرنا چاہیے کہ اس کے دل سے شراب کی لذت ختم ہو جائے۔ اور آخری وہ شخص ہوگا جس کی مغفرت اس بابرکت رات میں نہیں ہوگی، وہ شخص ہوگا جو اپنے ٹخنوں کو پاجامہ وغیرہ سے چھپا دے گا۔ اب یہ سوال باقی رہ جاتا ہے کہ کیا 15ویں شعبان کی رات کو عبادت کرنا مستحب ہے، فرض ہے یا سنت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس رات کی عبادت مستحب ہے، اگر کوئی نہ کرے تو اس پر کوئی ملامت نہیں ہے، اگر کوئی کرے تو الحمدللہ ہے۔ اور 15ویں شعبان کے دن کا روزہ اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اجازت ہے، وہ رکھ سکتا ہے، اس حیثیت سے بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ شعبان کے ایام میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے، اور 15ویں شعبان کا روزہ مستحب ہے، اگر کوئی نہ بھی رکھے تو اس پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ اور بعض لوگ 15ویں شعبان کی رات کو چند ایسے کام کرتے ہیں جو نہیں کرنی چاہیے، کہ وہ اس چیز کو لازم سمجھتے ہیں کہ شب برات کے دن قبرستان کو حاضری دینا ضروری ہے، اور وہ حدیث کے دلیل کے طور پر اسی حدیث کو پیش کرتے ہیں کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور پھر تھوڑی دیر بعد میں نے محسوس کیا کہ اللہ کے نبی میرے پاس موجود نہیں ہے، مجھے ہیبت ہوئی اور میں باہر نکل کر کے دیکھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں کھڑے ہوئے تھے اور مغفرت کی دعا مانگ رہے تھے۔ اس حدیث کے ذریعے سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شب برات کے دن یہ کام سنت ہے، حالانکہ انہیں یہ بات میں بتلا دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی سے کوئی ایسی احادیث منقول نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے ساری زندگی یہ کام کیا ہو۔ ہاں یہ منقول ہے کہ وہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے۔ اور بعض لوگ اس رات کو چراغ لگاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں، بلکہ میرے الفاظ نہیں ہیں، علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ مجوسیوں کا عمل ہے، یعنی مجوسی وہ شخص ہوتا ہے جو آنکھ کا پجاری ہوتا ہے، ان لوگوں کا عمل ہوتا ہے کہ وہ چراغاں کرے۔ اگر کوئی انسان یہ کرتا ہے تو وہ خود اپنے اعمال کا جواب دہ ہوگا اور اسے اپنی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس رات کے متعلق علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ البراءت کے متعلق جو احادیث منقول ہیں وہ صحیح ہیں، اور علامہ ناصر الدین البانی رحمت اللہ علیہ نے 15ویں شعبان کے احادیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور مشہور غیر مقلد عالم دین جو غیر مقلدین حضرات واویلا کرتے ہیں کہ 15ویں شعبان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی فضیلت نہیں ہے، کہیں ثابت نہیں ہے، غیر مقلدین یہ ہوا بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، انہی کے ایک عالم دین علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شب برات کے متعلق کئی احادیث وارد ہیں جن کا مجموعہ حدیث کی اصل کو ثابت کرتا ہے۔ اگر کوئی غیر مقلد آپ سے کہے کہ اس کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے تو انہی کے عالم کا یہ قول آپ لوگ بتلا دیں۔ اور میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کی فرمانبرداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان لوگوں کی عادتوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے جن پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔